نہ مسکرانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہاں پہ حر بھی تھا، حرملا بھی، کتاب ہستی کو پڑھ کے دیکھو، صدائے حل میں جو آ رہی ہے، تم اس طرف ہو یا اس طرف ہو، تمہیں عمل سے ہے اب بتانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ یہاں پہ قاسم ہوئے ہیں ٹکڑے، یہیں پہ زی سے گرے تھے مولا، یہیں سکینہ صبح سے لپٹی، یہیں پہ اصغر نے تیر کھایا، یہی غریبی کا ہے ٹھکانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ سواری آئے گی ایک وہاں سے، نجف کی جانب نگاہ رکھنا، جب آئی شام غریبہ اسدا، علی کو زینب کا پرسہ دینا، تم آنسوؤں کے دیے جلانا، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ کسی کے دل میں لگی ہے برچھی، کسی کے بازو کا نہیں پر، اے علی کی بیٹی کے کتنے یوسف لہو میں ڈوبے ہیں اس زمین پر، لٹا ہے سادات کا گھرانہ، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے۔ رہے کہیں بھی جہاں میں جا کر، حسین والے یہ جانتے ہیں، ہاں محل ماتم کے دل تکلو، یہاں کی مٹی سے ہی بنے ہیں، یہاں ہے واپس پلٹ کے آنا، یہ کربلا ہے، 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 یہ کربلا ہے۔ بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بر علی و اولاد علی سب میں کربار دیگر باواز بلند حیدری صلوات بھیجیے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد. برائے قبولی مجلس سب مل کر باری دیگر بآواز بلند صلوات بھیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. برائے تشریف آوری صاحب عزا سید کونین مادر حسنین غریب بقی بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سب مل کر باری دیگر بآواز بلند فاطمی صلوات بھیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. اس مجلس کی قبولیت کے لیے، اس نورانی مجلس کی برکت سے تمام بیماروں کی شفا یابی، تمام بے اولادوں کو صاحب اولاد، رزق حلال میں اس قدر برکت کے حرام سے بے نیاز ہونے کے لیے، اور جلد از جلد جس کے دل میں کربلا کا ارمان ہے کربلا پہنچنے کے لیے، اور تمام مرحومین کو شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرمانے کے لیے سب مل کر بارے دیگر بآواز بلند سے نبی صلوات بھیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین. یوسف زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل اور ان نورانی راتوں میں جہاں جہاں مولا تشریف لے جاتے ہیں، امام زمانہ کے نورانی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے سب مل کر بارے دیگر بآواز بلند حسینی صلوات بھیجیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ. چیک کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الحمد للہ الذی نور قلوبنا بولاء الحسین وجده وأبيه وأمه فاطمة الزهراء وأخيه وجلاء عيوننا بالبكاء في العزاء الحسين ونشكره في السراء والضراء. ثم الصلاة وسلامه على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة
رحمة للعالمين أبا الزهراء جدي الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال مولانا وإمامنا جعفر الصادق عليه السلام لو يعلم الناس ما في زيارة قبر الحسين لماتوا شوقا صلوات بھیجیے سب مل کر بابا سے بلند اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم فرش عزائے سید الشہداء فرش عزائے سرکار کربلا امام حسین علیہ السلام سے میری کوئی بھی فاتحہ نہ لوٹے. ہر روز کی طرح صاحب خانہ بانی حقیقی مجلس جو ریل میں بانی ہے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا زوج علی بنت نبی مادر حسنین کائنات کی ملکہ حوراء الانسیہ بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور اسپیشلی آج کی شب حبیب کی زوجہ مؤمنہ کے جانب سے آپ تمام جوان بچیوں کے ماؤں کو جوان بیٹوں کے ماؤں کو جوان بہنوں بھائیوں کی بہنوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی ماؤں کو اس نورانی فرش عزائے حبیب ابن مظاہر پر خوش آمدید کہنا چاہوں گی ویلکم کہنا چاہوں گی اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ آج عید مانگنے پر حبیب کی محبت میں امام حسین علیہ السلام آپ کا میرا سفارش کرے بارگاہ باری تعالی میں اور 10 عطا ہوتے ہوئے نزول رحمات کو دیکھتے ہوئے فرش عزائے حبیب خدا حبیب حسین حبیب رسول حبیب ابن مظاہر سے جانا نصیب ہو. ایک نورانی صلوات وہ حبیب جو حبیب خدا تھے وہ حبیب جو حبیب رسول تھے وہ حبیب جو حسین کا حبیب جو حسین کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ فرینڈ سرزمین کربلا میں تھے اس حبیب کو ہدیہ کرنے کے لیے ایک نورانی صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. ایک بات یاد رکھیے گا کیونکہ آج حبیب ابن مظاہر کا واسطہ دینا ہے. آج امام زمانہ کی اللہ سبحانہ وتعالی کے بارگاہ میں دست امامت کو اٹھا کر یہ دعا مانگ رہے ہوں گے کہ میرے جد غریب تھے میرے جد سرزمین کربلا میں مظلوم تھے مگر ایسے مخلص سنسیئر حبیب جیسے دوست تھے حبیب جیسے صحابی تھے جنہوں نے آخری پل تک حسین کا ساتھ نہ چھوڑا. اے خدا مجھے بھی ایسا حبیب عطا کر. آج میری دعا ہے اس فرش عزا پہ جو بیٹھی ہے جو اپنے گھروں میں اشبار نم آنکھوں کے ساتھ آج حبیب کی زوجہ کو آج جناب سیدہ کو آج علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا کو پرسا دے رہی ہے خدا آپ سب کو آپ کی اولاد کو آپ کے جوانوں کو حبیب امام زمانہ بنا دے انشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کربلا جانے والوں کی شان میں جو کربلا نہیں جا پائے فرش عزا پہ بیٹھ کر کل یوم عاشورا کل ارض کربلا کا نعرہ صرف نہیں
بلکہ اپنے گھر کو اس کا مصداق بنا دے. جو آج UK میں، جو آج USA میں، جو آج کینیڈا میں، جو آج انڈیا، پاکستان اور پوری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب نے اپنے گھروں کو عزاخانہ بنایا ہے، اور اس نعرے پر عمل کر کے پریکٹیکلی دنیا کو یہ پروف دے دیا کہ کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا. امام جعفر صادق آج کی اس روز کو دیکھ رہے تھے، اس کنڈیشن کو سمجھ رہے تھے، اس سچویشن کی آپ نے ایسے پیشن گوئی کی کہ بھلے تمہارے گھر میں کوئی عزادار نہ ہو، تم میری جدہ فاطمہ کی حاضری کے لیے فرش عزا بچھاؤ، تم اکیلے رہو، تم اسی طرح اگر عزاداری کرو. سنو، میں جعفر صادق فرزند حسین یہ دنیا کو بتا رہا ہوں. لو یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین لما شوقا. اگر لوگوں کو علم ہوتا، اگر لوگوں کی اتنی معرفت ہوتی کہ حسین کی زیارت میں، حسین کی عزاداری میں، حسین کے نام اپنے بیڈ روم میں ہی صحیح، اپنے گھر کے کسی کونے میں ہی صحیح، اپنے نماز خانے پر ہی صحیح، اپنے چھوٹے سے مصلے پر ہی صحیح، اگر یاد حسین میں آنسو بہا لے اور اس کو فرش عزا بنا دے، ما فی زیارت قبر الحسین، اس کا کریڈٹ کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی مرتبت اللہ سبحانہ وتعالی کے بارگاہ میں کیا ہے، یہ اگر لوگوں کو علم ہوتا. ما فی قبر زیارت الحسین لمات شوقا. امام جعفر صادق فرما رہے دعوات راوندی جیسے اتھینٹک بک میں، خدا کی قسم کربلا میں پہنچتے یہ لوگ تصویر لینے کے لیے نہیں، خاک شفا لینے کے لیے نہیں، ہدایہ لینے کے لیے نہیں، پرچم لینے کے لیے نہیں، علم لینے کے لیے نہیں. کہ پہلی اور آخری دعا سرزمین کربلا میں پیر رکھتے ہی ان کی یہی ہوتی کہ مالک ہمیں جنت میں تو نے پہنچا دیا ہے، یہی ہمیں موت عطا کر. اگر کسی کو عزاداری، اگر کسی کو غم حسین میں آنسو بہانا، غم حسین میں مرثیہ پڑھنا، غم حسین میں فرش عزا بچھانا اور زیارت حسین کی عظمت کا علم ہوتا، وہ ایک ہی تمنا رکھتے کہ ہمیں کربلا سے واپس لوٹنا نصیب نہ ہو، ہمیں کربلا میں موت نصیب فرما دے. لمات شوقا. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے. عزاداران حسین، آج حبیب پر رونے والی میری مائیں بہنیں توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا. ہمارا ٹاپک اس نورانی عشرے میں وہ رجز، وہ سلوگنز، وہ آخری وصیت، وہ آخری جملہ، وہ آخری ریکویسٹ، وہ آخری خواہش جو 72 صحابی امام حسین علیہ السلام نے مقتل کے جانب جاتے ہوئے، مقتل میں پہنچ کر جب ڈھگمگاتے ہوئے، گھوڑوں سے گرتے ہوئے اور آخری سانسوں کو لیتے ہوئے جب امام حسین علیہ السلام کو آخری سلام دے کر مدد کے لیے پکارتے، تب جو سلوگنز انہوں نے پڑھا، تب جو رجز انہوں نے پڑھی، اس کی تشریح اور شرح کرنا ہمارا موضوع. کل ہم نے نافع بن ہلال بجلی کا بتایا، جس نے اس قدر خوبصورت رجز پڑھ لیا کہ ساری دنیا دیکھتی رہ گئی، جس میں انہوں نے یہ کہا انا الغلام الیمنی البجلی دینی علی دین حسین ابن علی اضربکم ضرب غلام بطل واللہ یختم اللہ بخیر عمل. کتنا خوبصورت، کتنی پیاری رجز ہے، سن لیجئے. کہہ رہا ہے انا الغلام الیمنی البجلی. تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ حسین نے مجھے کیا دیا، تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ علی کی ولایت کے بعد مجھے کیا ملا، کیا مقام ملا، کیا فضیلت ملی. سنو، آج صرف تمہیں نہیں، اسی طرح زندہ لاش بنا کر مجھے تیرے لشکر کے سامنے لے جاؤ، وہاں بھلے مجھے پھینک ڈالو، میں انہیں بتا دوں گا کہ حسین نے مجھے کیا دیا، حب علی نے مجھے کیا دیا. ولایت امیر المؤمنین حلال مشاکل، امام المتقین، امیر بیان، مولا الموحدین، علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب سے مجھے کیا حاصل ہوا. سنو دنیا والوں، خون بہاتے ہوئے، کفن کے بدلے خاک کربلا سے اپنے جسم کو آلودہ کر کے، سدر و کافور کے بدلے اپنے ہی خون سے اپنے آپ کو نہلاتے ہوئے میں بتاتا ہوں علی کی ولایت سے مجھے کیا ملا. انا الغلام الیمنی البجلی، میں غلام تھا، ولاء علی نے مجھے کربلا لایا اور کربلا میں حسین کے دامن کو تھام کر آج میں آزاد ہو گیا. اللہ، میں یمنی تھا لیکن آج میں جنتی بن گیا. میں بجلی تھا مگر آج میں حسینی بن گیا.
میں اصحاب یسار میں سے تھا، مگر آج میں اصحاب یمین کے سرکل میں داخل ہو چکا ہوں۔ دینی علی دین حسین ابن علی، علی تک پہنچنا ہے اور علی کے ذریعے خدا تک پہنچنا ہے۔ سنو اے دنیا والوں، جب تک حسین کو نہیں پہچانو گے، جب تک حسین کو نہیں پرکھو گے، جب تک حسین کے مقصد کو نہیں سمجھو گے، اور جب تک حسین کے مشعل راہ قرار دیتے ہوئے پریکٹیکلی لائف میں تم حسین کو فالو نہیں کرو گے، تمہارا دین مکمل نہیں۔ اور وہ آیت جو خدا نے سورہ مائدہ میں یوم غدیر نازل فرما دیا ساری دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ دین جو غدیر میں کامل ہوا، وہ دین جس سے خدا غدیر میں راضی ہوا، وہ دین جس پہ پروردگار عالم نے یوم غدیر نعمتوں کو کمپلیٹ فرما دیا، وہ مکمل ہو رہا ہے۔ تو مباہلہ کے بعد میدان کربلا ہے، آ جاؤ کربلا میں حسین کو سمجھو۔ کیا خوبصورت ہے، میں نے کل آپ لوگوں کو بتایا اس میں جو میسج دے رہا ہے، ایک ولایت علی سے آپ کے خون کا جوش اٹھنا، آپ کی زبان میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کی بصارت میں، آپ کی بصیرت میں، آپ کی تھنکنگ میں، آپ کے لائف سٹائل میں علی کی ولایت کا آثار، اس کا آؤٹ پٹ نظر آنا، ہمارے بچوں کی تربیت میں، ہمارے جوانوں کی جوانی میں، ہمارے گھر کے مردوں کی غیرت میں، ہمارے عورتوں کے حیا میں علی کی ولایت کا جھلک نظر آنا، اس انداز میں کہ آج علی کی بیٹی عقیل بن ہاشم شام سے آپ کی شان میں نعرہ حیدری بلند فرما دے۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مائیں، میری بہنیں، عزاداران حبیب ابن مظاہر، کس طرح حسین کا حق ادا کر سکتے؟ اس جوان نے تو میں رجس پڑھ کر مجھے اور آپ کو سگنل کر مجھے اور آپ کو راستہ دکھایا۔ اور امام سجاد نے جو سجادی ٹرائنگل میں نے بتایا کل آپ لوگوں کو، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب کل عمل یقربنی الیک، خدایا سب سے پہلے تیری محبت، اس کے بعد تجھ سے محبت رکھنے والوں سے محبت، اس کے بعد ہر وہ کام، ہر وہ عمل جسے میں تیرے قرب کو حاصل کر سکوں، مجھے میرے بابا پر رونے والوں کو یہ دین محبت عطا کر، حب علی کا حق ادا ہو جائے گا۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کربلا میں، سرزمین کربلا میں دو ٹوینس بھائی آئے، دو ٹوینس بھائی آئے، ایک بھائی کا نام تھا عمر ابن قرظہ اور دوسرے بھائی کا نام تھا علی ابن قرظہ۔ ٹوینس، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہوا ہے، ایک ہی گھر کا پلا بڑا ہے، اور ایک ہی ماں نے دونوں کی تربیت دی ہے، ایک ہی اسکول میں دونوں گئے ہیں، ایک ہی مکتب میں دونوں نے دین کو سیکھا ہے، بٹ شب عاشور یہ دو ٹوینس بھائی کربلا میں آئے۔ توجہ کے ساتھ سن لیجئے گا، نافع بن ہلال بجلی نے کہا ولایت علی کا حق ادا کرنا ہے، دوری بننا ہے، فرش ازا سے عرش خدا تک پہنچنا ہے، خیر البریہ کا مصداق بننا ہے، تم اپنے پورے گھر والوں کے لیے ہر شر اور آفات سے بچنے کے لیے تعویذ بننا چاہو گے، تولا اور تبرہ شرط ہے، اور تبرہ کا طریقہ ہم نے امام سجاد کی زبانی آپ کو بتایا، اس جوان نے آپ کو بتایا تولا کا مطلب کیا ہے، تبرہ کا مطلب کیا ہے۔ یہ دو جوان کربلا پہنچے، ایک نے کہا مجھے پراپرٹی چاہیے، مجھے دنیا چاہیے، مجھے فیسلٹیز چاہیے، مجھے جاہ و حشم چاہیے، مجھے مال و ملال چاہیے، وہ اگر میں حسین کا ساتھ دوں مجھے نہیں ملنے والا، تو میں چلا عمر سعد کی طرف، اور وہ کون تھا؟ علی ابن قرظہ۔ دوسرا بھائی جس کا نام عمر ابن قرظہ تھا، مناقب میں یہ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ جو عمر ابن قرظہ تھا اس نے کہا کہ میں اگر عمر سعد کا ساتھ دوں، میں اس کا حامی بنوں، میں جناب سیدہ کو کیا جگہ دوں، میں علی مرتضیٰ کو کیا جواب دوں؟ گیا امام حسین علیہ السلام کی طرف، معرفت، تولا، تبرہ تو کہا جاتا ہے۔ صبح عاشور اس نے کہا، بولا میرے دل میں ایک ہی ارمان، خدا کے لیے
میری ماں کے لیے آپ کی ماں فاطمہ کی شفاعت کا وعدہ دے دیجیے گا۔ میں چلا مقتل کی جانب گیا، شہید ہوئے، گھوڑے سے زمین پر گرے، مولا کو آخری سلام دیا، مولا اس کے سرانے پر پہنچے، عمر ابن قرظہ کے جنازے کو، ڈیتھ باڈی کو جیسے ہی اٹھا لی، وہ بھائی تلوار لے کر آیا اور حسین سے کیا کہا، یا حسین اضللت اخی، تو نے میرے بھائی کو گمراہ کیا، تو نے میرے بھائی کو جہنمی بنا دیا، معرفت نہیں ہے، ولایت نہیں رکھتا ہے، تو نے میرے بھائی کی جوانی کھا لی، میرا جوان بھائی مر گیا، میری ماں اجڑ گئی، میرا گھر تباہ ہو گیا، کیا دیا تو نے میرے جوان بھائی کو؟ مولا حسین نے جوان بھائی کے لاشے کو ہاتھ میں اٹھا کر کہا، یہ گمراہ نہیں، تو گمراہ ہے، بتا دوں تمہیں اس نے کیا حاصل کیا ہے؟ ابھی اس کے سرانے، اس کے استقبال کے لیے پروردگار عالم نے وہ مقام اس کو عطا کیا ہے، میرے نانا نبی، میرے بابا ساقی کوثر اور میری مادر فاطمہ اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں، اور جوار جناب سیدہ میں پروردگار عالم نے اس کے لیے خاص جگہ عنایت کی ہے۔ کہا اس کو کیوں یہ مقام ملا؟ کسی نے سوال کیا تو جواب امام کا سن لیجئے، امام نے فرمایا اس نے تولا اور تبرہ کا حق ادا کیا، جو نافع نے راستہ دکھایا اس پر یہ جوان چلا تو خدا نے یہ مقام اس کو عطا کیا۔ میری مائیں، میری بہنیں، علی کے فضائل تو میں کیا، آپ کیا، دنیا میں یہودیوں کو آپ دیکھ لیجیے، مسیحیوں کو آپ دیکھ لیجیے، کرسچنز کو آپ دیکھ لیجئے۔ آج صبح کی مارننگ کی مجلس میں بتا رہی تھی، ادریس مغربی، ہی واز سنی اور بہت بڑے ٹاپ کے رائٹر ہے، ادریس مغربی، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا۔ وہ کہتے ہیں میں حج کرنے گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کہ بک لکھی گئی ہے علی کے قاتلوں کے دفاع میں، علی کے بیٹے حسین کے قاتلوں کے دفاع میں، اور بک کا نام رکھا ہوا ہے براءۃ من دم الحسین و علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جنہوں نے علی کا خون بہایا، جنہوں نے حسین کا خون بہایا، وہ سب بری ہے، ان کا کوئی جرم نہیں ہے۔ بک لکھی گئی کہتے ہیں میں نے کعبہ کو دیکھا تو مولود کعبہ علی ہے، اللہ اکبر، مولود کعبہ علی ہے، اور گنبد خضرا کی طرف میں نے دیکھا مدینہ میں، یہ سنی رائٹر بول رہا ہے، ادریس مغربی، اسکالر ہے، ریلیجس اسکالر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا گنبد خضرا کی طرف دیکھا، یہ اس رسول کا روزہ ہے جس نے اپنے سجدے کو طول دی حسین کے عشق میں، جس نے کہا حسین منی وانا من الحسین، جس نے حسین کی تمنا اور حسین کے نماز شروع کرنے کے انتظار میں پوری دنیا کو بتا دیا کہ 7 تکبیر نماز سے پہلے مستحب ہے، اس لیے کہ جب تک میں نے 7 تکبیریں نہیں دی میرے حسین نے نیت نہیں باندھ لی۔ میں نے کہا یہ علی کے قاتل کے لیے کتاب لکھنا، حسین کے قاتل کے لیے کتاب لکھنا، میں ذرا جا کے ریسرچ تو کر لوں۔ کہتے ہیں میں نے دنیا علم میں غوطہ ہو گیا، میں نے ریسرچ شروع کر دی، میں نے اسٹڈی شروع کر دی، اسٹڈی کرتے کرتے پتہ نہیں چلا، میں اپنی ڈائریز کو لکھتا گیا، ایک رات مجھے خبر بھی نہ تھی میں نے ٹائٹل پہ کیا لکھا ہوا تھا، سن لیجئے، جھوم اٹھے علی کے چاہنے والے ہونے کے نہ تھے، کہتے میں نے دیکھا ٹائٹل پہ میں نے کیا لکھا ہوا ہے، قد شیعنی الحسین ابن علی علیہ السلام، میں حیوان تھا مجھے انسان حسین نے بنا دیا، میں پتہ نہیں گمراہ تھا مجھے شیعہ بنا دیا حسین ابن علی نے، میں فرش پہ رہنے والا تھا علی کی ولایت نے مجھے عرش پہ پہنچا دیا، سنی ہوں مگر ساری دنیا کو میں بتا دوں گا قد شیعنی الحسین ابن علی علیہ السلام، علی کے فرزند، علی کا جگر گوشہ، علی کے وارث، ساقی کوثر کے فرزند، اور علی کی محبت نے مجھے شیعہ بنا دیا۔ یہ اس علی کے فضائل میں ہم کیا بیان کریں، لیکن آج اللہ اور تبرہ کا حق اگر ادا کرنا چاہے میری مائیں بہنیں، شیخ رجب علی کا نام آپ سب نے سنا ہے، کون ہے شیخ رجب علی؟ جو ایوری تھرسڈے نائٹ امام زمانہ سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ آپ نے آیت اللہ مرعشی نجفی سے سنا ہوگا، آپ نے تمام مجتہدین سے سنا ہوگا، آپ نے بے شمار بکس پڑھی ہوگی جس میں یہ نام ہے۔
کہ شیخ رجب علی امام زمانہ سے ملاقات کیا کرتے تھے. انہی کے شاگرد تھے جن کا نام ہے عبد الکریم حامد. وہ کہتے ہیں ہم لوگ جو مجلس رکھتے ہیں، ہم لوگ جو نیاز بانٹتے ہیں، ہم لوگ جو صدقات وغیرہ دیتے ہیں، ہم لوگ جو امام حسین اور ائمہ طاہرین کے عشق میں نماز پڑھا کرتے ہیں، ہم جو ہم سے ہوتا ہے ہم اہل بیت کے عشق میں دے دیا کرتے ہیں. سو میں نے بھی ایک دن نیاز دے دی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے نام. دسترخوان میں نے بچھا دی، صدقہ میں نے نکال لیا، اور نماز میں نے عشق امام حسن مجتبیٰ میں نماز مولا امام حسن مجتبیٰ میں نے پڑھ لی. اور اسی رات خواب میں نے کیا دیکھا کہ ایک گلاس میں پانی ہے اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جنت البقیع کی جانب سے تشریف لاتے ہیں. اس پانی کو لے کر فرماتے میں نے اس کو قبول کر لیا، یہ تمہارے اعمال ہے جو تم نے مجھے گفٹ کیا تھا، میں اس کو پھینک دیتا ہوں. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے وہ پانی دریا میں پھینک دیا. شیخ حضرت آیت اللہ عظمیٰ عبد الکریم حامد کہتے ہیں کہ اس روز میں سمجھ گیا کہ ہم جتنے اعمال کریں ائمہ طاہرین کے لیے ایک قطرے کے برابر ہے. ان کا حق کبھی بھی ہم ادا نہیں کر سکتے. میری مائیں بہنیں، ہم کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے. تولا اور تبرہ کو سمجھ لیجئے گا. ایک جوان آیا مولا امام حسن مجتبیٰ سبز قبا کی خدمت میں اور کہا مولا بہت غریب ہوں، آپ مشکل کشا کے فرزند ہیں، آپ میرے وقت کے امام ہیں، 3 پرابلمز لے کر آیا ہوں، بہت زیادہ قرضہ ہے، میرا قرضہ ادا. سیکنڈ چیز، میری ماں اولڈ ایج کی ہے، بہت زیادہ سیریس ہے، ڈاکٹرز نے جواب دیے ہیں اس کے علاج کا اہتمام کیا جائے. تھرڈ، مجھے حج کرنا ہے تو میرے حج کا انتظام کیا جائے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اس جوان کو قریب بلایا اور اس کے بعد فرمایا اے جوان، میں تمہارے سامنے 2 آپشن رکھتا ہوں. معرفت کی انتہا آپ دیکھ لیجئے کس چیز کو معرفت کہا جاتا ہے. کہ 2 آپشن میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، تم جسے چاہو چوز کر لو. نمبر 1 یہ، امام حسن نے دست امامت میں وہ تھیلی تھام لی اور اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے اندر 20,000 سونے کے سکے ہیں جس سے تم اپنی ماں کا علاج، اپنی جوان بہنوں کی شادی، ان کا جہیز، اور تم حج اور تم بزنس بھی کر پاؤ گے، اپنے لیے گھر بھی بنا پاؤ گے. اور سیکنڈ، امام علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے دست امامت کو بلند فرمایا، کہا یہ وارث علی، باب العلم کا فرزند، قرآن ناطق کے بیٹے حسن مجتبیٰ سبز قبا کا ہاتھ ہے، اس میں مظاہر کچھ بھی نہیں ہے. اب تم بولو تمہیں یہ 20,000 دینار چاہیے یا دست امام حسن مجتبیٰ کو تمہارے سینے پہ پھیر دوں اور تمہاری ہدایت کے لیے، تمہارے وجود کی نورانیت کے لیے، تمہیں تولا اور تبرہ کی پہچان حاصل ہونے کے لیے اور عاقبت بخیری کی دعا اور وہ راستہ تمہیں دکھا دوں. بتاؤ تم کیا چوز کرتے؟ اور بہت مشکل امتحان ہے. ایسا امتحان امام زمانہ مجھ سے اور آپ سے نہ لیا زیادہ آئیں گے. سوچنے لگا کہ ماں بیمار ہے، 2 جوان بہنیں ہیں، مجھے حج کرنا ہے، بڑا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے اور میرے کندھوں پہ قرضہ چھوڑ کے گیا ہے. اگر میں 20,000 سکے نہ لوں میرا تو یہ سارا کام رک جائے گا، سب سٹاپ ہو جائے گا. اور اگر میں اس کو چوز کر لوں، امام کے دست امامت کی نعمت کو چھوڑ دوں، پھر یہ سینہ کبھی نورانی نہیں ہوگا، پھر مجھے معرفت نہیں ملے گی، پھر مجھے ہدایت نہیں ملے گی، پھر میں انسان، پھر میں اصحاب یمین، پھر میں شاید عرش، پھر میں شاید کبھی نوری بننے میں کامیاب نہ ہو جاؤں. کھڑا ہو گیا، یا علی مدد کہا، کھڑے ہو گئے اور کہا انا شیعۃ علی ابن ابی طالب انا خیر البریہ، میں علی کا شیعہ ہوں، میں علی کے ریل بلیورز میں سے ہوں، میں علی کی سیرت کو اپنانے والوں میں سے ہوں، میں علی کے محب ہوں، زبان سے، عمل سے، دل سے میری زندگی میں نے وقف کر دی علی ابن ابی طالب کے لیے. یہ دولت تو ہاتھ کا میل ہے، یہ آئے گی اور چلی جائے گی، مگر مولا آپ کا دست امامت بار بار مجھے میسر نہیں ہوگا، پھر شاید کبھی میرا سینہ نورانی نہ ہو، پھر شاید کبھی مجھے معرفت نہ ملے، پھر شاید کبھی مجھے تولا اور تبرہ کا علم حاصل نہ ہو. مولا
مجھے دولت سے کوئی غرض نہیں. آپ اپنے دست مبارک کو میرے سینے پہ پھیر دیجئے اور میرے لیے دعا کیجئے. امام حسن سبت اکبر کریم اہل بیت غریب بقی نے اس جوان کو قریب بلایا اور دست امامت کو اس کے سینے پہ پھیر دیا. کون سی دعا پڑھ لی؟ بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم اجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب علیہ السلام. یہ دعا پڑھ لی. اسی پل یہ جوان کہتا ہے خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں خدا نے میرے پورے وجود کو جہالت سے نکال کے علم کے نور سے منور فرما دیا. سبحان اللہ. اور وہ کہتے ہیں اسی پل خدا نے وہ طاقت مجھے عطا کی, وہ پاور مجھے دے دیا, کیونکہ میرے اندر معرفت, میرے اندر تقوی, میرے اندر سیرت علی ابن ابی طالب آئی, میں مدافع ولایت بنا. اسی پل مجھے جوان بہنوں کی جوانی, ماں کا بڑھاپا پن اور میری ماں کی بیماری اور قرضہ, یہ سب خدا کی طرف سے نعمت دکھنے لگی. اور میں نے کہا پروردگارا تیرا میں شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے مجھے جوانی میں اس لائق سمجھا کہ تو جوانی میں مجھ سے اتنا بڑا امتحان لے لو. میں نے مولا کا شکر ادا کیا اور شکر ادا کرتے ہوئے مجھے فیل ہوا کہ خدا نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے کہ 100 میل کے فاصلے سے کوئی آتا, وہ میرے قریب آنے سے پہلے میں سمجھ جاتا کہ وہ کس مقصد کے لیے آ رہے, کس غرض کو لے کر آ رہے, کیا کہنے آ رہا ہے, کیا دینے آ رہا ہے, کیا مانگنے آ رہا ہے. میں سمجھ گیا. میں نے کہا مولا آپ نے مجھے علم غیب, آپ نے مجھے کیا مقام عطا کیا. میں نے مولا کے قدموں میں اپنے آپ کو گرا دی, شکرانے میں 2 رکعت نماز پڑھ لی اور میں چلا گیا. سن لیجئے گا, جو تولا اور تبرع صحیح معنوں میں کرے, جو نافع بن ہلال بجلی کی طرح بنے, جو عمر ابن قرظہ کی طرح بنے, ان کا انجام کیا ہوتا ہے, کرونا وائرس کی کیا مجال. جو آپ کو ڈرائے, جس کی وجہ سے آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے, آپ کا باپ بیمار پڑے, آپ کی ماں بیمار پڑے, آپ کے بچے بیمار پڑے, تو آپ مایوسی کا شکار ہو نہیں, ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے. وہ جوان کہتا ہے میں چلا تھا اور دہلیز پہ میں نے قدم رکھا ہی تھا, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے پیچھے سے حسن مجتبی کریم اہل بیت سبت اکبر سبز قبا کی آواز آئی کہ مولا نے فرمایا یا شباب الشیعہ الیہ الیہ الیہ, اے شیعہ جوان, اے ولایت کے حامل جوان, اے علی کی سیرت پر چلنے والے جوان, اے تولا اور تبرع کا حق ادا کرنے والے جوان, آ جاؤ. جو مجبوری لے کر اہل بیت کے در پر آئے اور وہ دنیا اور آخرت میں سے آخرت کو چوز کر لے, مال دولت میں سے معنویت کو چوز کر لے, ناممکن ہے اہل بیت کے در سے وہ خالی ہاتھ جائے. آپ جب بی بی معصومہ کے روزے پر حاضری دیتے ہو تو اس زیارت نامہ میں ایک جملہ ہے جو بہت خوبصورت ہے, مجھے ہمیشہ وہ کلک کر جاتی ہے, ڈیلی میں جاتی ہوں حرم, لیکن اس جملے کو پڑھتے ہوئے میں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتی ہوں, سائلنٹ ہو جاتی ہوں. وہ جملہ کیا ہے؟ یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ. اے بی بی فاطمہ معصومہ, اے بنت باب الحوائج کریمہ اہل بیت, میرے ماں باپ کی, میرے گھر والوں کی دنیا اور آخرت میں شفاعت فرما دے. فَإِنَّ لَكِ عِنْدَ اللَّهِ شَأْنًا مِنَ الشَّأْنِ, اس لیے کہ آپ کا ایک عجیب الگ ہی مقام ہے اللہ کے بارگاہ میں. سو امام حسن نے قریب بلایا اور فرمایا تم اگر میرے ہاتھ کو چوس نہ کرتے, تم اگر ہماری معرفت کو چوس نہ کرتے, تم گناہوں سے آلودہ ہوتے, پھر بھی امید لے کر ہمارے در پر آتے نا, ہم نے تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹانا تھا. یہ 20,000 تمہیں دینا تھا, تم لے چلتے, تمہاری ماں کا علاج ہوتا, تمہارے بہنوں کی شادی ہو جاتی اور تمہارا بزنس چلتا, تم حج بھی کرتے, باپ کا قرضہ بھی تم چکا لیتے. لیکن اب جب تم نے معرفت کو, اب جب تم نے آخرت کو دنیا پہ ترجیح دی, اب جب تم نے حسینیت کو یزیدیت پہ ترجیح دی, اب جب تم نے ولایت کو دنیا داری پر ترجیح دی, اب جب تم نے پریکٹیکلی پروف دے دیا کہ تو حیدری ہو, تو زبان کے ساتھ ساتھ دل کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں بھی حیدری ہو, تو سنو یہ انعام لے کر جاؤ. پہلے میں تمہیں 20,000 دے رہا تھا, لیکن اب جو میں تمہیں دے رہا ہوں 50,000 سونے اور زر کے سکے ہیں.
یہ شان ہے اہل بیت. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم. وآل محمد وعجل فرجہم. ایک سنی بلکہ کیا وہابی تھے جن کا نام ہے احمد ابن خلیل نہوی. ٹھیک ہے، یہ مصر کے الازہر انٹرنیشنل یونیورسٹی میں بہت بڑے عہدے پر فائز تھے جن کا نام ہے احمد ابن خلیل نہوی. ادیب تھے. وہ کنورٹ ہو گئے، شیعہ ہو گئے. تو لوگوں نے کہا آپ اتنی کتابیں لکھنے کے بعد بغض علی میں آپ قلم اٹھایا کرتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ فوکس کرتے ہو صرف علی ابن ابی طالب پر. جھوم اٹھیے گا اس کو سن کر، شکر کیجئے گا، آج شکرانے میں آنسو بہا لیجئے گا. کہ آپ آج صرف جہاں جاؤ علی 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 کرتے رہتے ہو. کیا ہے علی؟ کون ہے علی؟ جواب سنیے. اس نے کہا میں تمہیں 10 جواب نہیں دوں گا، سمپل ایک جواب دوں گا. ہاں، میں پہلے کہتا تھا چوتھے خلیفہ ہیں، اب میں کہتا ہوں پہلے خلیفہ ہیں. پہلے کہتا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا، دوست اور کلوز فرینڈ کے لیے یوز ہوتا ہے. لیکن آج میں کہوں گا وہ مولا مولا ہے، وہ مولا سرپرست ہے، وہ مولا لیڈر ہے، وہ مولا امام ہے. اور وہ صرف دین کے لیے نہیں، وہ حکومت اور ہر میدان میں وہ لیڈرشپ کا حق مستحق ہے. میں کہتا تھا علی یہ علی وہ، میں کہتا تھا سقیفہ والوں کا حق ہے. اگر آج میں کہتا ہوں علی پہلے خلیفہ ہے، علی برحق ہے، علی الحق والحق مع علی، اگر میں کہتا ہوں، میں تم لوگوں کو 100 دلیل نہیں، علمی دلیل نہیں، نقلی دلیل نہیں، حدیث منزلت نہیں، حدیث سفینہ نہیں، حدیث غدیر نہیں، حدیث علی مع الحق والحق مع علی جو 110 اہل سنت کے راویوں نے بیان کیا ہے، میں اس کو بھی نہیں. میں جسٹ ایک سمپل ریزن تم لوگوں کو بتا دیتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے سوچا کہ میں نے اتنی ساری کتابیں لکھی علی کے اگینسٹ، لیکن میں ایک پوائنٹ سے کیوں غافل تھا؟ توجہ سے سن لیجئے گا میری مائیں بہنیں، اور فخر کیجئے گا آپ حیدری ہو، آپ نعرہ حیدری لگا لیتے ہو اور ذکر علی سے جھوم اٹھتے ہو. زینوا مجالسکم ومحافلکم بذکر علی ابن ابی طالب کا مصداق بن چکی ہے. آج قبر میں موجود ماؤں کو دعا دے دیجئے گا، اپنے پیرنٹس کو دعا دے دیجئے گا جنہوں نے تربیت میں علی کی ولایت کو بھی دے دی، جنہوں نے دودھ کے ساتھ ساتھ عشق علی کو بھی آپ کے رگوں میں جاری کر دیا. آج انہیں دعا دے دیجئے گا. میں 100 ریزنز نہیں بتاؤں گا، میں صرف ایک سمپل ریزن تم لوگوں کو بتا دوں گا. میں نے اتنی کتابیں علی کے اگینسٹ لکھ لی، بٹ تھوڑی دیر کے لیے میں نے سوچا تو میں نے دیکھا تم کیا ہو، تم کس کے اگینسٹ اتنی بک لکھ رہے ہو؟ وہ علی جس نے لائف ٹائم کبھی کسی سے سوال نہیں کیا. وہ کتنی سمپل سی بات ہے. کبھی علی نے کسی سے کوشچن نہیں کیا، کبھی علی کسی کے در پر مانگنے نہیں گئے، کبھی علی نے اپنے حمایت میں کوئی بات نہیں کی. لیکن میں نے جب ریسرچ کیا، میں نے دیکھا عمر جا رہا ہے سوال کرنے علی کے در پر، حضرت ابوبکر جا رہا ہے سوال کرنے علی کے در پر، حضرت عثمان جا رہے ہیں سوال کرنے علی کے در پر. اور جتنے فضائل خلفائے راشدین نے علی کے حق میں بیان کیا ہے، وہ تو کبھی علی نے ان کے حق میں بیان نہیں کیا. اور میں نے دیکھا ان سب کی پریشانیاں مشکلات حل ہوئی، چاہے سیاسی میدان میں، چاہے علمی میدان میں، چاہے فقہی میدان میں، چاہے نجی پرسنل لائف میں، وہ سب علی کے پاس جاتے. اور علی نہ فقہی میدان میں کسی پہ کبھی رجوع کیا، نہ سیاسی میدان میں کبھی رجوع کیا، نہ علمی میدان میں رجوع کیا، نہ پرسنل لائف میں 25 سال خاموش رہے، مگر علی کبھی کسی کے سامنے گھٹنے دیکھنے کو آمادہ نہیں ہوئے. یہ سب سمپل ریزنز ہیں جنہوں نے مجھے چیخ چیخ کر بتایا علی مع الحق والحق مع علی اور علی ولی اللہ. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. یہ فرش ازا ایک عظیم یونیورسٹی ہے، ایک بہت نورانی درسگاہ ہے. یہاں مختلف ڈپارٹمنٹس ہے، یہاں شفا کا بھی ہے، یہاں معرفت کا بھی ہے، یہاں قرآن کی بھی معرفت کا ڈپارٹمنٹ آپ کو ملے گا، یہاں
ہوپ فلی اگر کوئی آ جائے تو امید کا مرکز اور محور بھی آپ کو کربلا میں نظر آئے گا. آپ کے پرسنل جتنی بھی پریشانیاں ہیں سولو اگر کرنا ہے کربلا سے ہو جائے گا. اور اگر آپ نے دنیا میں جیتے جی ولایت علی سے فرشتے کے مقام تک پہنچنا ہے وہ بھی کربلا آپ کے لیے بہترین وسیلہ ہے. انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی کا نام ہے حبیب ابن مظاہر رحمت اللہ علیہ. وہ حبیب جو عشق علی میں مظاہر نے کبھی دعوت دی ان کو. جب حبیب اس روایت میں ہے only 18 years 18 سال کے تھے. تجھے اس قدر عشق ہے. آپ کو پتہ ہے جب حسین 3 سال کا بچہ تھا مولا حسین آگے آگے چلا کرتے حبیب پیچھے پیچھے چلا کرتے تو جہاں جہاں مولا حسین کے پیروں کی نشانیاں ہوتی وہ مٹی اٹھا کر اپنے آنکھوں کا سورما بنا لیتے. اور جب رسول اس حرکت کو دیکھتے رسول حبیب کو سینے سے لگا لیتے اور فرماتے حبیب تم صرف میرے حسین کا حبیب نہیں تم حبیب خدا کا بھی حبیب ہو. ہم تربت کو چومتے ہیں ہم حسین کی تربت پہ سجدہ کرتے ہیں. یہ بدعت نہیں یہ حبیب نے ہمیں سکھا دی ہے کیونکہ جب حبیب نے یہ کام کیا رسول نے سینے سے لگا لیا اور رسول نے حکم خدا سے سینے سے لگا لیا اور ہمیں بتایا کہ تربت حسین پر سجدہ کرنے سے تو خدا تک پہنچو گے. وہ حبیب مظاہر نے کہا اگر اس قدر محبت ہے ہم علی کو اور حسین اور حسن کو دعوت دے دیتے ہیں. دعوت دے دی. مولا علی حسنین کو لے کر گھر تشریف لائے. مظاہر تیرا جوان بیٹا کہاں ہے؟ آج اس کے 3 محبوب یہاں موجود ہیں اور حبیب سلام دینے نہیں آ رہا. پتہ ہے مظاہر نے کیا جواب دیا؟ کسی کام سے گیا ہوا ہے آتا ہے تو سلام دینے ضرور آ جائے گا. ہوا کیا تھا کہ حبیب ابن مظاہر بار بار اپنے باپ سے پوچھتے ہیں کہ بابا جان کب آئیں گے حسین؟ میں حسین کی دیدار کو ترس رہا ہوں. کہا بیٹا ایسا کیجئے آپ چھت پر جائیے اور چھت پر آپ کھڑے رہیے گا. دور سے آپ کو نظر آئے گا جب آپ دیکھو گے حسنین اپنے بابا حلال مشاکل امام المتقین علی ابن ابی طالب کے ساتھ دور سے تشریف لا رہے ہیں آپ ان کے استقبال کے لیے نیچے آئیے گا. حبیب عشق حسین میں چھت پر چڑھے اور جب دور سے دیکھا حسنین کے ساتھ مشکل کشا شاہ نجف شیر خدا تشریف لا رہے ہیں عشق حسین میں دوڑ کر آ رہے تھے وہ گرے اور گرنے کے بعد تاب نہ لا سکے. اسی طرح ان کی روح پرواز کر گئی. حبیب جا چکے تھے اس دنیا سے. حبیب کی موت آ چکی تھی جوانی. مولا علی نے سوال کیا کہا بتاؤ کہاں ہے حبیب کیوں نہیں آ رہے سلام دینے؟ کہا آ جائیں گے مولا. مظاہر چاہ رہے تھے کہ پذیرائی ہو جائے مولا کھانا تناول فرما دے اس کے بعد ہمیں حبیب کی ڈیتھ ہونے کا امام کو بتا دو. سیکنڈ ٹائم امام علی علیہ السلام نے پھر فرمایا اور مولا حسین نے جب تک آئیں گے ہم کھانا نہیں کھانے والے ہم دسترخوان کی طرف ہاتھ بڑھانے والے نہیں ہیں. بہت مجبور کیا تب مظاہر رونے لگی. کہا مولا مجھے معاف کر دیجئے گا. حبیب آپ کے عشق میں چھت پر گئے اور آپ کو دیکھ کر آپ ہی کے استقبال کے لیے نیچے دوڑ کر آ رہے تھے. چھت سے زمین پر گرے اور روح پرواز کر گئی. اب حبیب اس دنیا میں ہمارے بیچ میں نہیں رہے. بس یہ سننا تھا. زیادہ رو حسین کھڑے. حسین نے کہا یہ وہ حبیب ہے جس نے وعدہ دیا ہے مولا جب کوئی آپ کے ساتھ نہ ہو تب میں ساتھ دوں گا. آج تو میرے بابا آج تو میرے بھائی آج تو میرے اہل خانہ میرے ساتھ ہے اور حبیب مجھے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا. بابا کے ابا کو تھام کر مولا حسین نے ضد کر لی آپ مشکل کشا ہے بابا دعا کیجئے میرا حبیب زندہ ہو میرا خدا میری یہ تمنا پوری کر دے. عزاداران گرامی مشکل کشا نے اپنے دست امامت کو بلند فرمایا. کہا پروردگارا یہ وہ حسین آنسو بہا رہا ہے کہ جب ماں کی ودا کے لیے میں نے اسے پکارا کہا جب تک ماں فاطمہ مجھے نہیں بلائے گی میں اماں سے آخری دیدار کو نہیں جاؤں گا. فاطمہ کے بندے کفن ٹوٹ دونوں ہاتھ برآمد اور حسین کو بلایا. تب حسین نے جا کر اماں فاطمہ سے ودا کی. آج وہ حسین حبیب کو تجھ سے مانگ رہا ہے. اے خدا میں
میں علی مانگ رہا ہوں، میرا بچہ حسن آمین کہہ رہا ہے۔ عزادارو خدا کی قسم روایت میں ہے ابھی علی کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی، ابھی حسین آمین کہہ ہی رہے تھے، حبیب کی آنکھیں کھلی اور یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے، اے میرا محسن حسین۔ مجھے ملک الموت نے کہا حسین کو روتے ہوئے ہم برداشت نہیں کر سکتے، قیامت ٹوٹ جائے گی اگر حسین کی دعا پوری نہ ہو۔ آج حسین کی وجہ سے تجھے ایک مرتبہ پھر زندگی مہلت دے دیتی ہے، اجرکم اللہ۔ آج اس حبیب پر آپ نے رونا ہے، خدا کا واسطہ ہے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی ہوں، آج آواز کے ساتھ روئیے گا، آج تکلف کے ساتھ نہ روئیے گا، آج حبیب کی زوجہ کو پرسا دیجیے گا۔ آج میرا دل کہتا ہے جو ماں روتی ہے جناب سیدہ جنت البقیع سے اسے دعا دیتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے حبیب کون ہے؟ یہ وہ حبیب ہے جسے علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا زینب کبریٰ نے سلام کیا۔ آج آپ حبیب حسین پر رو گے، میرا دل کہتا ہے شام سے زینب آپ کے لیے دعا دے گی، ننھی فاطمہ آپ کے لیے دعا دے گی۔ اجرکم اللہ۔ خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے زادارو۔ بس بہت اختصار کے ساتھ کہوں، عشق علی نے حبیب کو کس مقام پہ پہنچا دیا کہ کوفہ والوں نے دیکھا دو گھڑ سوار کوفہ کے بازار میں شاپنگ کے لیے آئے ہیں، مگر بہت عجیب باتیں کر رہے ہیں، بڑا عجیب گفتگو ان دونوں کے بیچ میں ہو رہا ہے۔ ایک صحابی علی میثم تمار اور دوسرا حبیب رسول خدا حبیب ابن مظاہر رسول سے میثم تمار سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میثم تو جانتا ہے رشید حجری بعد میں آ جاتے ہیں، کہا میثم تو جانتا ہے تجھے اسی بازار میں شہید کیا جائے گا اور تجھے اسی درخت جسے آج تم پانی دے رہے ہو اسی کھجور کے درخت کے ساتھ تمہیں لٹکا دیا جائے گا۔ میثم ہنسنے لگا، کہا ہاں میں جانتا ہوں اور مجھے اس وقت کا انتظار ہے، اسی لیے میں اس کی پرورش کر رہا ہوں، اسی لیے میں بر وقت ماں کی طرح اسے پانی دے دیتا ہوں تاکہ اس کی عمر اتنی لمبی ہو کہ میرا جنازہ جب اس پر عشق علی میں لٹکا دیا جائے تو جنت سے ملائکہ کا فوج آئے اور میرے شان میں نعرہ لگا دے اور میں فخر سے علی کو کہہ سکوں یا علی تیرے عشق میں میں اس حد تک اپنے آپ کو آمادہ کیا ہوا تھا۔ تو کہا حبیب آپ جانتے ہو اسی بازار کوفہ میں نوک نیزہ پر آپ کا سر ہوگا۔ حبیب مسکرانے لگے، کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں بھی اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ دونوں یہ گفتگو کرتے ہوئے گزر گئے، لوگوں نے مذاق اڑایا، رشید حجری کا وہاں سے گزر ہوا، لوگوں نے کہا یہ دونوں آج دیوانہ ہو گئے، یہ دونوں آج غیر معمولی گفتگو کر رہے تھے۔ ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ تم لٹکا دیا جاؤ گے اور دوسرا کہہ رہا تھا حبیب تیرا سر بازار میں نوکے نیزہ پر ہوگا۔ رشید حجری مسکرانے لگے، کہا میں مزید بتا دوں وہ لعین جو حبیب کا سر لے کر بازار کوفہ آئے گا وہ only 100 درہم کے لیے حبیب کے سر کو نیزے پہ سوار کرے گا۔ لوگوں نے اس کا بھی مذاق اڑایا۔ عشق علی میں دیکھیے کس طرح موت کا انتظار کر رہے تھے اور آج حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے گھر پر موجود ہے۔ دروازے سے دستک کی آواز آئی، حبیب کھڑے ہوئے، حبیب نے سوال کیا کون؟ کہا انا برید الحسین ابن علی علیہ السلام، میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں، میں حسین کا میسنجر ہوں، میں حسین کا میسج لے کر آیا ہوں۔ کیا میسج لے کر آیا ہے؟ حسین نے کہا ہے اے خدا کے حبیب، اے میرے نانا کے حبیب، اے میرے بابا کے حبیب، اے حسین کے حبیب، آپ پر حسین غریب کا سلام ہو۔ آپ جانتے ہو ہماری نسبت کیا ہے رسول خدا سے۔ آج میں نرغے ادا میں رہ گیا ہوں اور میں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ علی کی بیٹی زینب کبریٰ بھی موجود ہے۔ عزادارو حبیب کی غیرت کو گوارا نہ ہو سکی، حبیب بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اپنے سینہ کبری میں اس نے سوچنا شروع کیا۔ زوجہ کھڑی ہوئی، کہا حبیب اگر آپ نہیں جاتے چادر اوڑھ کر میں نکلتی ہوں کربلا کی طرف، میں چلی علی کی شیر دل بیٹی ثانیہ زہرا کو
بچانے کے لیے بس عزادارو حبیب نے اپنے غلام کو بلا لیا، حبیب نے اپنے غلام کو بلا لیا اور حبیب نے اپنے غلام سے کہا، کیا کہا حبیب نے اپنے غلام سے کہ شہر میں اگر پتا چلے کہ میں حسین کی مدد کو جا رہا ہوں تو میری جان کو خطرہ ہوگا، تم رات کی تاریکی میں گھوڑے لے جانا، میں فلاں مقام پر آ کر ملوں گا۔ عزادارو زوجے کو لے کر حبیب ابن مظاہر آؤٹ آف وے کسی غلط راستے سے گئے تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو۔ جب اپنے گھوڑے کے قریب پہنچے تو حبیب نے کیا دیکھا، جانور آنسو بہا رہا ہے اور غلام روتے روتے کہہ رہا ہے کہ اے گھوڑا اگر میرے مولا حبیب نہ آئے تو سنو میں تیرے پشت پر سوار ہو کر کربلا چلوں گا حسین کی مدد کے لیے۔ اجرکم اللہ، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گی۔ یہاں وہ مقام تھا جہاں حبیب نے مٹی اٹھا لی، سر پہ ڈال دیا اور کیا کہتا ہے، سلام ہو میرے حسین پر، سلام ہو اس غریب مولا پر جس کی غربت پر جانور بھی روئے، جس کی غربت پہ غلام بھی روئے۔ عزادار غلام کو لے کر زوجہ کو لے کر حبیب کربلا پہنچے، جیسے ہی دور سے دھول دیکھا حسین نے، یا زہرا دور سے دیکھا دھول اٹھ رہا ہے، حبیب کی خوشبو سے پہچان گئے حسین کہ میرا حبیب آ گیا۔ عباس کو پکارنے لگے، کہا اے عباس وہ میرا حبیب آ رہا ہے، وہ میرا دوست حبیب ابن مظاہر آ رہا ہے، بیٹا علی اکبر آ جاؤ استقبال کے لیے۔ اجرکم اللہ، حاضادارو حبیب قریب آئے، علی اکبر نے استقبال کیا، مولا عباس نے استقبال کیا، مولا حسین نے استقبال کیا، حبیب کو سینے سے لگا لیا، مگر ایک مرتبہ کیا دیکھتے ہیں کہ زینب کے خیمے سے آواز آتی ہے، زینب کے خیمے سے آواز آتی ہے، اے میرے نانا کے صحابی حبیب، اے میرے بابا کا حبیب، حبیب ابن مظاہر، اے میرے بھائی حسین کا دوست حبیب، آپ پر زہرا کی بیٹی فاطمہ کا سلام ہو۔ اجرکم اللہ، شاید یہ مصائب آپ نے نہیں سنی ہوگی۔ ایک مرتبہ حبیب گھوڑے سے زمین پر آئے، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے زینب کے خیمے کے قریب گئے۔ یہ حبیب کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ عزادارو زینب کے خیمے کی دہلیز سے مٹی اٹھا لی، خدا کی قسم یا علی کہا اور اپنے سر پہ ڈالا، ماتم شروع کیا، کہا یا رسول اللہ کیسا وقت آیا کہ علی کی بیٹی مجھے سلام بھیج رہی ہے۔ اجرکم اللہ، بس زیادہ زحمت نہیں دوں گی، بہت ہی زیادہ کبر عمری کے ساتھ عزادارو یہ حبیب میدان کو چلا، 80 سال کا بوڑھا صحافی ہے، ارے جب چلے حسین کبیر کربل کے میدان میں گرتے ہیں، دو لوگوں سے کہا تھا حسین نے پیچھے مڑ مڑ کے مجھے دیکھ کر چلیے گا، ایک کڑیل جوان بیٹے علی اکبر سے اور دوسرے نانا کے صحابی حبیب سے، اے حبیب مجھے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہوئے چلیے گا کہ میں آپ کو دیکھ سکوں۔ اجرکم اللہ، زخموں پہ زخم کھاتے گئے مگر کب تک تاب لاتے، آخر کار ڈگمگا کر زمین پر گرنے لگے تو آواز دی، اے میرے مولا آخری سلام قبول کیجیے۔ بس عزادارو آپ نے کرونا میں دیکھا ہوگا کہ دوست کے جنازے پر دوست کس طرح تڑپتا ہے، دوست کے جنازے پر دوست کس طرح بلک بلک کر روتا ہے، اور وہ بھی دوست حبیب جیسا دوست۔ حاضادارو حسین دوڑتا ہوا شیر کی طرح حبیب کے سرانے پہنچے، مگر حسین نے کیا دیکھا، ارے حبیب کی روح پرواز کر گئی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رلائے، مولا نے حبیب کا لاشا اٹھا لیا
مجھے معاف کر دے یا زہرا یا زہرا یا زہرا، اے زینب کبریٰ مجھے معاف کر دیجئے۔ حسین کی یہ غربت میں بیان کر رہی ہوں۔ مولا نے حبیب کا جنازہ اٹھا لیا، پتہ ہے کس طرح اٹھا لیا؟ زمین کربل پر گرتے تھے اور اٹھ جاتے، چند قدم آگے بڑھاتے پھر کر ڈگمگا کر گر جاتے۔ ایک مرتبہ عباس آئے کہا مولا مجھے لاشا اٹھانے دیجئے، مولا نے جواب دیا نہیں عباس، یہ میرے دوست کا جنازہ ہے، یہ میرے حبیب کا لاشا ہے، اسے میں خود گنج شہیدہ لے چلوں گا۔ اجرکم اللہ یا زہرا یا زہرا۔ عزادارو حبیب کا ایک بیٹا اسیر ہوا تھا سید سجاد کے ساتھ، اس بیٹے کا نام تھا قاسم ابن حبیب۔ جب میدان کربلا سے اسیر ہو کر بازار کوفہ کی جانب لے گئے اور بازار کوفہ میں پہنچے، حبیب کے بیٹے نے کیا دیکھا؟ میرا بوڑھا بابا بابا، میرے بابا کا سر نیزے پر ہے اور خونی بار بار مارتا ہے، زمین پر لاتا ہے۔ حبیب کے بیٹے کی غیرت کو گوارا نہ ہوا، قسم خدا کی۔ قاسم ابن حبیب گیا خولی کے پاس، کہا خولی میرا باپ بوڑھا ہے، خولی میرے باپ کا سر مجھے دے دو تاکہ میرے قبیلے والے لے جا کر دفنا دے کربلا میں۔ عزادارو خولی نے کیا جواب دیا؟ اے قاسم، اے حبیب کے بیٹے، میں تجھے تیرے بوڑھے باپ کا سر نہیں دے سکتا، اس لیے کہ بہت بڑا انعام مجھے شام میں ملنے والا ہے۔ بس یہ کہنا تھا۔ حبیب کے بیٹے نے کہا میرا قبیلہ تو جو چاہے گا تجھے انعام دے دے گا، 10 گنا زیادہ انعام دے دے گا، خدا را میرے باپ کو چھوڑ دے، میرے باپ کا سر دیجیے۔ خولی نے کیا جواب دیا؟ انعام تو دے دے گا، مگر جب یہ سارے شہداء کے سر شام پہنچے گا، کاؤنٹنگ ہوگی، سر کم ہوگا، مجھے سزا ملے گی، میں تجھے تیرے بوڑھے باپ کا سر نہیں دے سکتا۔ بس آخری جملہ کریا کیجئے گا، یہ آواز کربلا تک جائے، یہ آواز حبیب کے اس خوبصورت زرین تک جائے۔ عزادارو آج بوڑھا حبیب آپ کو دعا دے گا، آپ کے باپ کو دعا دے گا، آپ کی قبر میں موجود ماں کو دعا دے گا، آپ کے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے آج میں نہیں حبیب ہاتھوں کو اٹھا لے گا۔ آج آواز کے ساتھ گریا کیجیے جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ عزادارو خولی نے جب یہ جواب دیا، قاسم ابن حبیب کو گوارا نہ ہوا، اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلایا اور کہا رات کی تاریکی میں خولی پہ حملہ کرو۔ ارے بازار کوفہ میں رات کی تاریکی میں خولی پہ حملہ کیا، میرا دل کہتا ہے یہ وہی رات ہے جس رات اس لعین نے حسین کے سر کو تنور میں رکھا تھا۔ یا زہرا یا زہرا۔ ارے قبیلے حبیب ابن مظاہر نے حبیب کا سر لے لیا۔ بس آخری جملہ کلیجی تھام کر یہ جملہ سن لیجئے گا، باپ کے سر کو اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا۔ سید سجاد جس کے ہاتھوں میں رسن ہے، گلے میں توق ہے، پیروں میں مہریہ ہے، سید سجاد کے سواری کے قریب حبیب کا بیٹا گیا اور کیا کہتا ہے؟ یا سید سجاد، جس بوڑھے باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو، اس جوان بیٹے کی غیرت کو گوارا نہیں کہ اس کے بوڑھے باپ کا سر نیزے پر سوار ہو۔ میں نے میرے باپ کا سر لے لیا۔ عزادارو ہتھکڑیاں سنبھالنے لگے، توپ سنبھالنے لگے، بیڑیوں کی جکڑنے کی آواز آئی۔ سجاد نے نوکے نیزہ پر سجے بابا کے سر کو دیکھا، کہا اے میرے غریب بابا، اے میرے مظلوم بابا، یہ حبیب کا بیٹا سچ کہتا ہے، جوان بیٹے کو گوارا نہیں، مگر آپ کا غریب بیٹا، آپ کا بیمار بیٹا پابند مشیت ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اللہم انی
اسألک بحق فاطمۃ الزہراء، سب مل کر دعا کیجیے، تجھے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ، تجھے حبیب کے زخموں کا واسطہ، جہاں جہاں آپ بیٹھی ہے شرمانا نہیں، آج فاطمہ آپ کے ساتھ ہم صدا ہے، آج علی کی بیٹی آپ کے ساتھ ہم صدا ہے، ہم بھی یہاں اکیلے ہیں، مگر میرا دل گواہی دیتا ہے یہاں کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں میری ایک کر رو رہی ہے، تجھے فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ، تجھے حبیب کے زخموں کا واسطہ، جس طرح حسین نے حبیب کا لاشا لایا زمین پر گرتے ہوئے، اس پل کا واسطہ، سب مل کر بولیے میرے ساتھ، کربلا نہیں جا سکی نا آپ کی آواز کو کربلا پہنچا دے، یا حسین، ماشاءاللہ بولیے سب، یا حسین، جزاک اللہ، سب مل کر، یا حسین، حبیب بھی پکار رہا تھا، یا حسین، شفا دیجیے، یا حسین، جو پریشان ہے، یا حسین، بھائیوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، یا حسین، اس مجلس کو قبول فرما دیا اللہ، مرحومین کے درجات کو بلند فرما دیا اللہ، جو بچیاں باپ کے لیے ہاتھ بلند کیے بیٹھی ہے، بہت پیارا لگتا ہے نا باپ سید سجاد کو امیجن کریں، خدا ان بچیوں کی دعائیں بوڑھے باپ کے حق میں قبول فرما دیا اللہ، ماں کے حق میں قبول فرما دیا اللہ، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں، آج کی شب سکینہ کے بابا کے ساتھ محشور فرما دیا اللہ، ان کی قبروں کو نور حسین سے منور فرما دیا اللہ، ان کو جوار سیدہ میں جگہ عنایت فرما دیا اللہ، میرا دل کہتا ہے آج چوتھی محرم کی رات ہے، آج علی بھی حبیب کی محبت میں دسترخوان بچھا رہے ہیں، آج محمد بھی بچھا رہے ہیں، آج فاطمہ بھی بچھا رہے ہیں، آج تو حسین بھی بچھا رہے ہیں، ہمارے مرحومین کو ان دسترخوان کا حصہ دار بنا دے یا اللہ، اس مجلس کو قبول فرما دے یا اللہ، جو بیمار ہیں تجھے عابد کی جھکی کمر کا واسطہ، تجھے سیدہ کی شکستہ پہلو کا واسطہ، انہیں شفائے کامل عاجل عطا کر یا اللہ، گناہوں کو بخش دے یا اللہ، ہمیں کربلا دکھا دے یا اللہ، ہمیں معلیٰ پہنچا دے یا اللہ، ہمیں نجف دکھا دے یا اللہ، اس منحوس بیماری سے نجات دے یا اللہ، جو محفوظ ہے انہیں محفوظ فرما دے یا اللہ، جو ایڈمٹ ہے انہیں شفا دے یا اللہ، عزا خانوں کو آباد فرما دے یا اللہ، ایک خاص دعا مانگنا چاہوں گی، مہندی کے بجائے خون سے رنگے ہاتھوں کا واسطہ، جوان بچیوں کے نصیب آباد فرما دے یا اللہ، بیٹوں کو غیرت عطا کر یا اللہ، رزق حلال میں اتنی برکت عطا فرما دے، حرام سے بے نیاز ہو یا اللہ، امام زمانہ حبیب کی قبر سے لپٹ کر آج رو رہے ہوں گے، مولا اپنی زیارت میں ہم گنہگاروں کو شامل فرما دے، مولا ہمارے والدین کو شامل فرما دے، ہمارے بچوں کو شامل فرما دے، ہمارے لیے بھی مولا اپنے دعاؤں میں ہمیں شامل فرما دے، سب مل کر باواز بلند سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم الخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اس سورہ فاتحہ کا ثواب تمام شہدائے کربلا تمام شہدائے عزاداری اسپیشلی حبیب ابن مظاہر ان کی زوجہ ان کے بیٹے ان کے غلام اور اسی طرح حاضرین مجلس جہاں جہاں اپنے اپنے گھروں میں اس مجلس میں جنہوں نے حاضری دی ہے تمام کے مرحومین اسپیشلی شیعیان حیدر کرار میں وہ مرحومین جن کے قبر پر کوئی ہاتھ رکھنے والے نہیں جن کے لیے کوئی فاتحہ بھیجنے والے نہیں کووڈ-19 کی وجہ سے جو اس دنیا سے چلے گئے ان سب کے حساب ثواب کے لیے اور اسپیشلی سیدہ قدسیہ کے والدہ اور ان کے تمام مرحومین کو پروردگار عالم ثواب پہنچا دے ان سب کی درجات میں بلندی اور ان کی مغفرت اور جوار جناب سیدہ میں ان سب کو جگہ عنایت فرما دے ماتم حسین یا 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 حسین چلے آؤ کربلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین حبیب تم پر سلام حسین میرے حبیب اے میرے دوست اے میری آنکھوں کے چین حبیب تم پر سلام حسین حبیب تم پر سلام حسین حبیب تم پر سلام حسین میرے حبیب اے میرے دوست اے میری آنکھوں کے چین حبیب تم پر سلام حسین رجب میں مدینے سے نکلا تھا میں محبت تھی جس سے وہ گھر چھوڑ کر میں سہتا رہا سختیاں اے حبیب رسول خدا کا شہر چھوڑ کر چلے آؤ کربلا اکیلا ہوا ہے حسین حبیب تم پر سلام حسین حبیب تم پر سلام حسین میرے حبیب اے میرے دوست اے میری آنکھوں کے چین حبیب تم پر سلام حسین بہت مختصر سا ہے لشکر میرا مقابل تو میرے ہے لاکھوں عدو
वफादार भी हो बहादुर भी हो नजर ढूंढती है तुम्हें चार सू चले आओ कर वो बला अकेला हुआ है हुसैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन मेरे हबीब है मेरे दोस्त है मेरी आँखों के चैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन मेरे खून के प्यासे है ये अहल शर मेरे कल्ब की है ये तैयारियां लईनों की तेगे भी है मुंतज़िर तुम्हारी जरूरत है मुझको यहाँ चले आओ कर वो बला अकेला हुआ है हुसैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन मेरे हबीब है मेरे दोस्त है मेरी आँखों की चैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन अभी मेरा मक़तल सजा भी नहीं मगर मुझ में रोती है करबला मेरी बेकसी का है जो मर्ज़िया अगर सुनना चाहो तो ऐ हमनवा चले आओ करबला अकेला हुआ है हुसैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन मेरे हबीब है मेरे दोस्त है मेरी आँखों के चैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन जन आओ कर वो बला अकेला हुआ है हुसैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन हबीब तुम पर सलामे हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन 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 या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन या हुसैन शहीद करबला गरीब नैनवा शहीद करबला गरीब नैनवा हुसैन पे खता हुसैन पे खता हुसैन पे खता हुसैन पे खता हुसैन पे अमान हुसैन पे खता हुसैन पे खता हुसैन पे खता अली का लाडला ज़हरा का दिलरुबा ज़हरा का दिलरुबा ज़हरा का दिलरुबा ज़हरा का दिलरुबा हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या हुसैन हुसैन या 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 हुसैन हुसैन या हुसैन
شہید کربلا غریب نینوا غریب نینوا علی کا دل ربا علی کا دل ربا ذبیح بے خطا ذبیح بے خطا حسین مرحبا حسین مرحبا حسین مرحبا یا حسین حسین یا حسین 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 یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین حسین یا 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 حسین سب مل کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے حیدر کی دعا سے اپنی دعا مانگو یا عباس ادرکنی یا عباس ادرکنی مایوس کوئی ہو کہ نہ لوٹے گا کبھی بھی جاتا نہیں اس در سے کبھی کوئی بھی خالی مشہور ہے دنیا میں سخاوت بس انہی کی بن کے سوالی چلیے بس ایک بار مل کے کہیں گے سارے آزادار یا عباس ادرکنی یہ کہہ کے خدا سے اپنی دعا مانگو یا عباس ادرکنی یا عباس ادرکنی دنیا میں فقط یہی شہنشاہ وفا ہے اس در کی عطا دنیا میں ہر در سے جدا ہے جو مانگا کسی نے اسے منہ مانگا ملا ہے دعویٰ ہے میرا مانگ کے دیکھو سچی زبان سے صرف یہ بولو یا عباس ادرکنی خالق کی عطا سے اپنی دعا مانگو یا عباس ادرکنی یا عباس ادرکنی سر اپنا جھکا کر جب نصب کہیں دیکھو علم شاہ وفا کا سر اپنا جھکا کر کرو تعظیم کا سجدہ پھر مانگو سکینہ کا چچا جان صدقہ ہاتھ اٹھا کے بس یہی بولو یا عباس ادرکنی ملتا ہے دعا سے اپنی دعا مانگو یا عباس ادرکنی یا عباس ادرکنی معصوم بھتیجی کا اگر واسطہ دو گے دعویٰ ہے میرا تم کبھی مایوس نہ ہوگے جو مانگا ہے تم نے تم اسے لمحوں میں لوگے جس نے بھی مانگا اس کو ملا ہے آج سبھی کا ورد زبان ہے یا عباس ادرکنی ایک پیارے چچا سے اپنی دعا مانگو یا عباس ادرکنی یا عباس ادرکنی زہرا کی دعا سے اپنی دعا مانگو یا عباس ادرکنی بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللهم صل على محمد و